الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی میری پیاری پیاری طالبات، آئیے آج ہم سبق نمبر 2 کی پریکٹس کرتے ہیں، جو کہ ہے حروف مرکبات۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حروف مرکبات کون سے ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ مرکب کی جمع ہے مرکبات، 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ترتیب پڑھتے ہیں، جیسے ہم حروف تہجی ہم نے پریکٹس کیے، سب سے پہلے سبق میں ہم نے حروف تہجی پڑھے سیکھے۔ اسی طریقے سے حروف مرکبات کو بھی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی حروف تہجی کی طرح ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ پیاری اسٹوڈنٹس، اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا ہم خاص خیال رکھیں گے۔ تمام جو حروف ادا کریں گے ان کو عربی لہجہ یعنی کہ معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ جب بھی یہ حروف ہم ادا کریں گے، ان کی ادائیگی ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں گے۔ آئیے آج ہم حروف مرکبات یعنی سبق نمبر 2 کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں گی، غور کریں گی اور ان کے مخارج کو اچھے طریقے سے ان حروف کو مخارج میں ادا کریں گی۔ سب سے پہلے ہے الف، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، شین، الف۔ میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں جب آپ پریکٹس کریں گے تو ان کو آپ اپنا ہاتھ بند کر لیجئے، یعنی کہ مٹھی اپنی بند کر لیں اور آہستہ آہستہ اپنی تمام انگلیاں جو ہیں فنگرز اپنی کھولتی جائیں۔ جب یہ 5 انگلیاں کھل جائیں گی تو ان کی مقدار ادا ہوگی۔ وہ ہم پہلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پریکٹس کرتے ہوئے جیسے میں نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، ویسے ہی کریں گی۔ ہاتھ بند کر لیجئے، آہستہ آہستہ فنگر کھولیے۔ شین، الف، سین، الف، فا، الف۔ 2 انگلیوں کی مقدار ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا، الف، قاف، الف، جیم، الف، صا، الف، ہا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف، ہا، الف، کاف، الف، لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، ثا، کاف، فا، طا، با، سین، لام، شین، لام، صاد، لام، ضاد، لام، فا،
لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. اسی طریقے سے جو 3 حروف پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے جائیں گے یوں با لام با. یہ یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈینٹس، کچھ حروف ہیں وہ ایک الف کی مقدار کے برابر کو مد کرتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف کی مقدار 3 الف کے برابر ہے. یعنی کہ آپ کی بند مٹھی، بند ہاتھ، کھلا ہوا بند، یعنی کھل جائے ایسا ایسا کر کے 5 انگلیاں، یا کھلی انگلیاں ایسا ایسا کر کے آپ بند کر دیجیے جیسے آپ کو آسانی لگے. تو وہ جو مقدار ہے ان کی پڑھنے کی. آپ دیکھیے با ہے جو یہ صرف اور صرف ایک الف کے برابر کو کھینچ کے پڑھا جائے گا جیسے کہ با. لیکن جو لام ہے وہ 5 یعنی کہ 3 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا. 3 الف کی مقدار ہے ان کی کھینچنے کی. تو ان کی پڑھنا کیسا ہوگا کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ بند کر لیں، مٹھی بند کریں اپنی، اور آہستہ آہستہ ہاتھ انگلیاں کھولتے چلے جائیں. جب پورا ہاتھ کھل جائے گا آپ کا تو یہ آپ کے لام کی ادائیگی ہوگی. ایسے ہی سین شین صاد ضاد کی ادائیگی بھی سیم ہوگی، قاف کی ادائیگی بھی سیم ہوگی، اور باقی لام میم نون واؤ کے جو یہ حروف ہے ان کی بھی ادائیگی سیم ہے 3 الف کے برابر. یعنی کہ بند ہاتھ کھل جائے یا کھلا ہوا ہاتھ بند ہو جائے تو اس کی ادائیگی ہوگی با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال ہا میم دال. اسی طریقے سے جو 3 سے زیادہ حروف ہے وہ حروف ہم ایسے ادا کریں گے جیسا کہ واو لام لام شین کیف رو. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے اس سبق نمبر 2 کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. میں نے آپ کو پورا لیسن جو ہے وہ پڑھ کر تو نہیں سنایا اس آڈیو میں، لیکن کیونکہ آپ حروف تہجی یعنی لیسن نمبر 1 کی پریکٹس کر چکے ہیں، یہاں پر میں نے آپ کو صرف اور صرف حروف مرکبات کی ادائیگی جو تھا نا وہ بتانا میرا مقصد تھا کہ حروف جو مرکبات ہیں ان کی ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے. حروف کی ادائیگی جو ہے یہ چونکہ حروف مرکبات توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، صحیح مخارج سے حروف کو ادا کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی کہ سانس لے لیا کریں. جب آپ نے ایک لفظ پڑھا لائک دس، آپ نے پڑھا آئین، آئین کی مقدار آپ ہاتھ بند کر لیں اور آہستہ آہستہ اپنی فنگر کھولتی چلی جائیں. جب آپ کی فنگر کھل جائیں گی تو آپ ایک سانس لیں، پھر آپ لام کی ادائیگی کریں لائک دس آئین لام. ایسے ہی سین لام. یہ میں نے پڑھ کر بتایا آپ کو کہ آپ حروف کی ادائیگی اچھے طریقے سے تب ہی کر پائیں گی جب اس کی ادائیگی کا ٹائمنگ کا خیال رکھیں گی. جب آپ بیچ میں سانس لے لیں گی پھر دوسرا لفظ الگ طریقے سے پڑھیں گی، کیونکہ سب کے مخارج الگ الگ ہیں، سب کو الگ الگ مخارج سے ادا کرنا، پھر بیچ میں سانس کو توڑ لینا، یہ حروف میں خوبصورتی لائے گا، ان کی ادائیگی میں خوبصورتی آئے گی. اللہ العظیم.